اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ آج کا درس شروع ہو رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 86 سے، اور اگر ہم چاہیں تو تمہاری طرف جو وحی ہم نے بھیجی ہے اسے واپس لے لیں، اور پھر ہمارے خلاف تمہارے پاس کوئی وکیل بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس صورت میں پہلے سے جو مضمون چلا آ رہا ہے وہ یہ کہ ہدایت کی دعوت دینے والے کو کہ دن بھر سارا دن تو تمہارا ہوگا مصروف، لیکن اس نظام کو قائم کرنا ہے صلاۃ کے، اور پھر رات کا بھی وقت لگانا ہے، اس میں رات بھی آرام میں نہیں جائے گی، رات کا بھی کچھ حصہ لگانا ہے۔ یہ قرآن اور اس میں غور و فکر قرآن پر کرنا ہے جو کہ شفا ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے، اور قرآن کے جو اصول نہیں اپنائیں گے ان کے لیے خسارہ ہے۔ اور عام انسانوں کی حالت یہ ہے کہ جب نعمت ان کو ملتی ہے کوئی تو پھر وہ پچھلے دنوں کو بھول جاتے ہیں، پھر کنی کترا کے نکلتے ہیں، اور پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں تو مایوس ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا تھا کہ اس کے بعد بتایا گیا تھا کہ پھر لوگوں نے یہ کر رکھا ہے کہ اپنا اپنا شاکلہ بنا لیا ہے، بہت چھوٹی چھوٹی سی حدیں مقرر کر لی ہیں۔ اور میں پھر یاد دلا دوں کہ گھوڑے کے پچھلے اور اگلے پیروں میں جو رسی باندھ دی جاتی ہے اس کو کہتے تھے شاکلہ، کہ جس سے وہ اس کی رفتار تیز نہ ہو پائے۔ تو لوگوں نے اپنے لیے بڑی محدود رفتار طے کر لی ہے۔ یہ تو داعی کا کام ہے کہ دن کا وقت بھی لگے گا، اور یہی اصل مقام ہے ایمان لانے والوں کا، رات بھی لگانی پڑے گی، رات کا بھی کچھ حصہ اور کافی حصہ لگانا پڑے گا۔ لوگوں نے یہ کیا ہے کہ اپنے لیے بہت چھوٹی لمٹ باندھ لی ہے، اس کے بعد پھر بہت سے لوگ بجائے اس کے کہ عمل کی دنیا میں آئیں، محنت کریں، پھر نام لیتے ہیں روحانیت کا کہ اس سے کا، لیکن اصل میں روحانیت کو تو جانتے بھی نہیں۔ یہ میں نے سیاق و سباق جو سارا لیا ہے، یہ ہمارے آج کے دور میں ہمارے حالات میں ہم اگر مخاطب ہوں تو اس میں جو بات کہی جا رہی ہے، اور اس میں تفصیلات میں نے بیان کی تھی درمیان میں مختلف ان آیات کے معنوں کی، تو ان سے کہہ دو کہ روحانیت کو تو تم جانتے بھی نہیں، ابھی روح کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ جب روح کی حقیقت کو نہیں جانتے تو روحانیت کو کیا سمجھو گے؟ یہ روح جو ہے یہ اس کا رول ہوتا ہے وحی کے نزول میں، اور یہ نبی کی اپنی خصوصیت نہیں ہوتی، اس کا کوئی استحقاق نہیں ہوتا، اس کا کوئی رائٹ نہیں ہوتا کہ اسی کی طرف وہی اللہ تعالیٰ بھیجے۔ اور یہ اب یہاں پر یہ پھر آیت آ رہی ہے کہ یہ فرمایا کہ یہ جو پہلے ہی وہی بھیجی جا رہی ہے اس کو بھی وڈرا کیا جا سکتا ہے،
یہ تو اللہ کی رحمت ہے. تمہارا کوئی دعویٰ نہیں ہوگا اللہ کے اوپر اس بات کے لیے کہ جو وحی آپ کی طرف سے نازل ہوئی تھی اس کا سلسلہ جاری رہے، یا جو ابھی تک نازل ہو چکی وہی باقی رہے اور ریٹین کر سکیں. اس پر بھی تمہارا کوئی اللہ کے خلاف کوئی دعویٰ نہیں، کسی طرح کا کوئی استحقاق نہیں، کوئی رائٹ نہیں. اللہ رحمت من ربک، تمہارے رب کی رحمت کی. ان فضلہ کان علیک کبیرا، اور تمہارے اوپر یہ اللہ کا بہت بڑا فضل رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا، یعنی نجات کسی کی نہیں ہوگی، یعنی اچھے انجام کو پہنچنا کسی کا اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں ہو پائے گا. خالی کسی کے اس درجے کے اعمال ہوں گے ہی نہیں، فرمایا کسی کا نہیں. تو جب یہ فرمایا کہ کوئی داخل نہیں ہو سکے گا اللہ کی رحمت کے بغیر، تو حضرت عائشہ نے تعجب سے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور کہا کہ اے رسول اللہ کوئی میں تو آپ بھی آ گئے، کیا آپ بھی؟ تو فرمایا ہاں میں بھی. تو قرآن نے یہی بات کہی ہے کہ یہ وحی کا نزول، یہ تو اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہی ان کے لیے ہے کہ جس میں اگلے پچھلے گناہ ان کے آئندہ کی بھی جو خطائیں، یعنی ایسے فیصلے کے جس کا نتیجہ ایسا ہو سکتا تھا کہ جو نقصان دہ سامنے آئے، ان کے بھی نقصان دہ اثرات کو روکا. یہ ہے آئندہ کی خطائیں معاف ہونا. پچھلی اور اگلی ساری خطائیں جو ہیں وہ معاف کی ان کو، وہی کا ان کے اوپر نزول ہوا آخری نبی، اور پھر ان کے جو بھی مقامات ہیں کہا کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، یہ تمہارے رب کی رحمت کی ہے، اور یہ بہت بڑا فضل ہے تمہارے رب کا تمہارے اوپر. بہت بڑے حصے کے اندر جہاں خاص طور سے بطور خاص قرآن سے اور علم کے بہت سے اور دوسرے جو علم کی سورسز ہیں ان سے لوگوں کو کاٹا گیا، اور نبی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے مقام کو جو حدیں ہیں ان حدوں سے آگے بڑھایا گیا. وہاں تصور یہ دیا جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے کیا تو اللہ نے، لیکن ایسا ہے کہ جیسے انہی کا حق تھا، انہی کی وجہ سے ہوا سب کچھ. اب مثلاً ایک روایت یہ آتی ہے، میں اس کی روایت کی اس تحقیق پر نہیں جا رہا جو اسناد کی جسے بہت سے لوگ جھوٹی کہتے ہیں یا وضع کی ہوئی، کہ اگر اب اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اگر تو نہ ہوتا تو میں باقی کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا. تو یہ انداز یہ ہے کہ جو یہ اگر الفاظ درست بھی ہیں، میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ بعض لوگوں سے اس کو جھوٹی کہتے ہیں، اور بعض بہت سے بڑے بڑے اس میں اہل علم جنہوں نے استعمال کیا ہے. تو اگر یہ ہے بھی تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو تخلیق اول ہے اگر وہ نہ ہو تو باقی کائنات نہیں ہوگی. یہ تو ایک میٹر آف فیکٹ ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ سب سے پہلے اگر پہلی اینٹ نہ ہو تو عمارت کی تعمیر نہیں ہوگی. مفہوم اس کا جو ہے یہ نہیں ہے کہ اصل اہمیت تمہاری کہ تمہاری وجہ سے سب کچھ ہوا، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے سب کچھ کیا گیا. وجہ سے نہیں، ذریعہ پہلے ذریعے کے اعتبار سے، پہلے سبب کے اعتبار سے. اور یہ کہہ دو ان سے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا. اس وحی کے ذریعے جو قرآن تمہاری طرف آیا، یہ تمام انسان اور جن اگر اکٹھا ہو جائے تو اس کی مثال نہیں لا سکتے.
اس جیسا کلام نہیں لا سکتے، چاہے یہ سارے مخالفین ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، ایک دوسرے کے سپورٹ سے مل کر کریں، جتنے ایکسپرٹس ہیں بیٹھ کر اس کے لیے کوشش۔ اور یہ چیلنج قرآن کا قرآن شریف میں 3 مقامات پر اور آیا الگ الگ الفاظ میں۔ جب یہ چیلنج آیا تھا تب سے لے کے آج تک یہ تاریخی ریکارڈ ہے کہ سوائے دور اول کے چند لوگوں کے، اس میں 5-6 نام آتے ہیں اس دور کے کچھ لوگوں کے، کسی نے آج تک کوشش ہی نہیں کی، چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا، آج تک نہیں کیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی بات ہے، تو جب اتنی بڑی تعداد ہے دنیا میں 1.5 ارب لوگوں کی اس قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرنے والوں کی، اور ساتھ میں یہ دعویٰ ہے کہ تم نہیں لا سکتے ایسا کلام، پورے کلام کی بات نہیں ہو رہی، ایک سورت بھی نہیں لا سکتے، یہ سورہ بقرہ میں کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ایک سورت بھی تم نہیں لا سکتے۔ تمہیں اگر یہ شک ہے کہ یہ کلام ہم نے نازل نہیں کیا ہے تو جتنے حمایتی ہیں سب کی مدد لے دو، ایک سورت لے آؤ۔ سورہ یونس کی آیت ہے ام یقولون افتراہ، یہ بھی یہ الزام لگاتے ہیں کہ گڑھی ہوئی چیزیں ہیں، مین میڈ ہیں، انسانی کلام ہے، تو پھر انسان تو تم بھی ہو، بہت بڑے بڑے تمہارے پاس ایکسپرٹس ہیں، لنگوسٹک ایکسپرٹس ہیں، بہت سے دوسرے اور علوم کے ماہرین ہیں، تو ان سے کہا تو اس کے مثلی ایک صورت لے آؤ، اور وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے خلاف جن کو بھی تم اکٹھا کر سکتے ہو اس کام کے لیے، ان سب کو بلاؤ۔ اگر اپنے دعوے میں تمہیں سچے ہو تو پھر کر کے دکھاؤ، یہ چیلنج تو چلا آ رہا ہے۔ زبانی یہ کہنا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، پھر ایک بات کی اور بتا اس میں سورت تو 3 آیتوں کی بھی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ہم نے تمہیں بہت زبردست خیر عطا کر دیا، بہت کثیر، تو اپنے رب کے لیے ہی تم صلاۃ قائم کرنا اور قربانی کرنا، اور تمہارا دشمن جو ہے وہ بے نام و نشان ہو جائے گا۔ یہ 3 آیتیں ہیں، ایک صورت ہو گئی، اور بھی ہیں 3 آیتوں اور 4 آیت کی صورتیں چل۔ تو اب یہ اور وضاحت کر دی کہ تم ایسی 3 چھوٹے چھوٹے سے فقرے لے کر بیٹھ جاؤ اور کہو کہ ہم نے دیکھی کر دیا، ہی ہوگا تو وہ بھی نہیں، اس میں بھی بہت معارف ہیں، بہت گہرائیاں ہیں۔ یہ جتنا سامنے سے سننے میں آپ کی سمجھ میں آیا ہے، یہ اتنی سادہ سی بات نہیں ہے۔ قرآن کی تو ایک پرت کے ایک معنی، اس کی گہرائی میں جا کے نیکسٹ لیئر میں اگلے میننگ، اس کے بعد 3rd لیئر میں اگلے میننگ، یہ تو حیرت انگیز ہے۔ لیکن کیا ہے کہ کٹوجتی ہو جائے گی، شور بچے گا، شوق ہوگا، آپ کہیں گے کہ نہیں یہ آپ کی یہ 3 اس کے اندر جو دیکھی یہ بھی ہے وہ، تو جب خالی کوئی 3 فقرے اگر کوئی لے کر بیٹھ کر لڑے یا بنائے اور کہے دیکھیے ہم نے کر دیا، تو اس میں تقابل یا مقابلے میں بات تو یہی ہے کہ ایک صورت بھی نہیں لا سکتے، اور صورت یہ 3 آیتوں کی بھی ہے قرآن میں، لیکن اس میں کٹوجتی بہت ہوگی چیزوں کو پروو کرنے میں اور سمجھانے میں۔ تو ایک اوسط درجے کی لینتھ کی ہو، اوسط درجے کی بھی نہیں، چھوٹی ہو، اس کا ایک معیار دے دیا کہ ایسی کٹوجتی نہ ہو۔ یہ سورہ ہود میں کہا ام یقولون افتراہ، یہ کہتے ہیں کہ گڑھ رکھا ہے اسے، قل فاتوا بعشر سور مثلی،
یہ جو چھوٹی سے چھوٹی صورت ہے ایسی 10 صورتوں کے برابر. یہ ایک معیار دے دیا کہ صورت ایک کہا گئی ہے. جیسے یہ لوگ بس مطلب سمجھ میں نہیں آتا مفہوم بات جگہ پر کہ کہیں پر تو کہا تھا 10 صورتیں لے آؤ، اس کے مثل 10 صورتیں، کہیں کہا دو جگہ کہا کہ ایک ہی صورت لے آؤ. تو قرآن کے کسی ایک مضمون کے کسی ایک جگہ کسی ایک سبجیکٹ پر جو کچھ قرآن نے کہا ان تمام چیزوں کو جب ساتھ میں رکھتے ہیں تب مکمل بات واضح ہوتی ہے. یہ 10 صورتیں بھی ٹھیک ہے اور ایک صورت بھی ٹھیک ہے اور ان میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. کہ جو چھوٹی سے چھوٹی صورت ہے ایسی کم از کم 10 صورتیں ہوں، اتنی بڑی ایک صورت ہو. یعنی جیسے انا اعطیناک الکوثر ایسی کم از کم 30 آیات ہوں، پھر اگر ایسی ہیں اس سے کم بھی نہیں لا سکتے، 3 بھی نہیں لا سکتے، لیکن 3 کے اوپر وہ خالی ویسا ہوگی. اور چیزیں ثابت کرنے میں اور پروف کرنے میں اس کی باریکیاں، اس کی بیوٹی، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن، اس کی گہرائیاں اور ڈیپتھ کو سمجھانے کے اندر 3 آیتوں کی بحث بہت ہو جائے گی. تو ایسی ہو اگر ایک صورت ہو تو کم از کم پھر وہ 10 آیتیں، اس کے اندر 30 آیتیں ہوں، ایسی جیسی 10 صورتوں کے برابر ایک صورت. اور جس کو دل چاہے بلا دو اگر تم اپنے دعوے میں سچی ہو. میں نے اس سے پہلے سورہ یونس میں جب یہ سورہ یونس کی ابھی گزری، سورہ یونس کی آیت نمبر 38 جب یہ چل رہی تھی، اس کی تشریح تو بہت لمبی تفصیل رکھی تھی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اس دور میں کوشش کی وہ پاگل ہو گئے. ایسا بھی شخص ہے جو پاگل ہو گیا، یہ بند کر دیا گیا تھا اور دے دیا گیا تھا کہ یہ کام دے دیا تھا کہ تمہارا سب کچھ ہم سپورٹ کریں گے. بڑے لنگوسٹک ایکسپرٹ تھے، اس لیے کہ اس دور میں تو قرآن کا صرف یہی ایک معجزہ سامنے تھا نا کہ لنگوسٹک کہ کلام میں کیسا ہے کہ لوگ وہاں کے جو بڑے بڑے قادر الکلام لوگ تھے، جو بڑے بڑے ایکسپرٹس تھے پوئٹری کے، وہ سنتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ شاعری نہیں ہے، یہ ہمارے بس کی نہیں ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے. وہ سن کے کیا اٹھتے تھے. تو اس دور میں قرآن کا معجزہ صرف اتنا ہی سامنے تھا لوگوں کے کہ یہ ایک زبردست کلام ہونے کے اعتبار سے، ایک لٹریری پیس ہونے کے اعتبار سے زبردست چیز ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی. تو سپورٹ کیا تھا بہت سے لوگوں نے اور کہا تھا کہ تمہارا باقی تمہیں بس اسے لے کر نکلنا چاہے جتنے دن لگ جائیں. اور اسے ایک جگہ کمرے میں رکھ دیا، بند کر دیا گیا تھا ایک جگہ دے کر کہ کھانے پینے کا سب تمہارا انتظام، تمہارے گھر کا انتظام ہم کریں گے، اب تم یہ چیلنج آ گیا ہے، اس چیلنج کا جواب لے کر آنا، اس سے پہلے باہر نہیں مت آنا. پھر جب کافی دن تک باہر نہیں آیا تو اسے کھولا گیا، باہر سے لاک کر دیا گیا تھا. تو وہ پاگل ہو گیا تھا اور چاروں طرف کاغذ ہی کاغذ پھٹے ہوئے تھے اور کاغذوں کے پرزے چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے. لکھتا تھا پھاڑتا تھا، لکھتا تھا پھاڑتا تھا. اس میں اس طرح کی چیزیں بات ملی جیسے آپ نے سورہ سنی کہ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کہ وہ چیخ وہ دھماکہ جو ہے القاریہ ملقاریہ یہ کیا ہے، وما ادراک تمہاری کیا سمجھ میں ہے کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے. اب اس میں وہ پھٹے ہوئے میں ملا. بات تو یہ کہ پہلے تو اسے پڑھا، اب سارا ذہن چل رہا ہے. ایک یہ تھی اس کے اندر پھٹے ہوئے اس طرح کی چیزیں تھیں، الفیل والفیل وما ادراک ملفیل، الفیل ہاتھی، ہاتھی کیا ہے، والفیل وما ادراک تم کیا سمجھے ہاتھی کیا ہے. اب آگے اور آگے بڑھے، سمجھ میں نہیں آیا، پھر پھاڑ دیا اسے. تو وہ اس چیلنج کا جواب دینے کی کوشش کرتے کرتے پاگل ہو گیا. پھر چند چیزیں اور 3 4 5 مثالیں اور ملتی ہیں کہ جہاں کوششیں کی گئیں. اور یہ بھی جو مخالفین کی طرف سے، جو اسلام کے مخالفین ہیں، ان کی طرف سے آن ریکارڈ یہ ہے کہ یہ کیا ہے، یہ تو بڑی معمولی چیزیں ہیں، کیا چیزیں آئی ہیں کہ اس چیلنج کا جواب آیا ہے. ابھی آج کے دور کے ماہرین بھی جو پرانے اسلام مخالف جو لوگ پی ایچ ڈیز کرتے ہیں، جو ریسرچ کرتے ہیں، انہوں نے دیکھی، انہوں نے کہا کہ اس کو تو کوئی پینل فیصلہ کرے کہ دونوں کا مقابلہ، اس کو مقابلے میں رکھا ہی نہیں جا سکتا. اس سے پہلے
انٹریز ہوتی ہے نا کہ بھئی اس لائق ہوئے تو انٹری لی جائے, اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے گا. تو یہ انٹری لینے کے لائق ہی چیزیں نہیں جسے قرآن کے مقابلے پر لائق ہے, اور کسی نے چیلنج آج تک قبول نہیں کیا, اس لیے کہ اب تو وہ چیلنج پہلے بہت چھوٹا تھا, بہت بڑا ہو گیا ہے. وہ چیلنج اپنے نتیجے کے اعتبار سے اتنا بڑا ہو گیا کہ ممکن ہی نہیں کہ اب آج کے دور کے اندر اسے سوچا بھی جا سکے. لیکن پہلے تو وہ خالی ایک زبان کی مہارت کی چیز تھی جس پر کوشش ہو رہی تھی. وہی کلام جو لٹریری ماسٹر پیس ہے, اسی کے اندر آئندہ کی پیشن گوئیاں ہیں, اسی کے اندر انسانی زندگی کیسے کامیاب ہو اس کے نسخے ہیں, اسی کے اندر انہی آیات کے اندر نفسیات سائیکالوجی کی بہترین نکات ہیں, اسی کے اندر فلسفی ہے, اسی کے اندر سوشیالوجی ہے, انہی کے اندر علوم کے خزانے ہیں, انہی آیات کے اندر الفاظ وہی ہیں, اور معنوں کے سمندر میں جو چیزیں آتی چلی جا رہی ہیں, اب تو ممکن ہی نہیں مقابلہ, اب تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. کسی سبجیکٹ میں کوئی ایک کتاب لکھی جائے, اس کا معنی لکھے تو وہ اسی سبجیکٹ کی کتاب ہوگی بس. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے وہی سینٹنسز یا وہی پیراگراف جو ہے وہ 10-20 علوم کی نشاندہی کریں اور ساتھ میں پھر لٹریری ماسٹر پیس بھی ہو. تو اب تو یہ چیلنج بہت بڑا ہو گیا ہے. آج تک کسی نے اس کے بعد سے, اس دور اول کے چند لوگوں کے بعد سے اس چیلنج کو قبول ہی نہیں کیا ہے. وہ چاہے جب جنہوں نے قرآن کو نہیں جانتے, جنہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا, وہ چاہے اسے مذاق سمجھتے ہیں اس چیلنج کو, لیکن مذاق میں قبول کر کے دکھا دے کوئی, کہتے چلے آ رہے ہیں, اتنے لوگ کہہ رہے ہیں, 1500 سال سے کہہ رہے ہیں, اتنی بڑی تعداد ہے دنیا میں, 1.5 ارب کی تعداد ہے جو اسے مانتے ہیں, لاؤ ہم دکھا دیں کہ آج زبان بند کر دیں. اسی وجہ سے اسی شکل میں کوئی چیز آگئی ہوتی, آئی نہیں. اس لیے کہ قرآن نے یہ بھی کہا تھا ساتھ میں کہ اگر تم نہیں لا سکتے, اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو لا کر دکھاؤ. اور اس کے بعد کہا تھا کہ سورہ بقرہ کے اندر فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اور اگر نہیں کر سکے, وَلَن تَفْعَلُوا, اور نہیں کر سکو گے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اتھارٹی دیکھا کہ اگر یہ نہ کر سکو گے, بات کر نہیں کر سکو گے. یہ اگر تو تمہارے لیے کہا ہے, لیکن رزلٹ یہ آئے گا کہ تمہارے بس کا نہیں ہے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. یہ تو اتنی سی بات ہے, اسی پر سارا فیصلہ ہے کہ لے آؤ, اور اس کے بعد آپ لے آئے, اور اس کے بعد ہم بیٹھیں گے اور ہم بتائیں گے کہ تمہارے جس کے مثل تم لائے ہو, اتنی بڑی صورت نکال کر کے اس میں کیا خزانے ہیں اور تم کیا لے کر آئے. بہت پہلے جب یہ شروع میں ابھی کمپیوٹرائزیشن شروع نہیں ہوا تھا, یہ کیلکولیٹرز بھی اپنی کیلکولیٹر تھوڑے سے ایڈوانس ہوئے تھے. کیلکولیٹر جب آیا تھا تبھی بڑی آنکھیں پھٹی تھی کہ یہ کیا, یہ خالی بٹن دبایا اور کھٹ سے فوراً رزلٹ آ گیا. اس کے بعد پھر کمپیوٹر گیمز بنے تھے, آج بھی ہیں, آج بہت ایڈوانس ہیں, چیس کے گیمز بنے تھے. تو ہمیں شوق تھا, کھیلا کرتے تھے شطرنج. یہ بھی ایک چیس گیم بھی ایک جو ہے وہ کمپیوٹرائز تو ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتے, لیکن اسی کی وہ ابتدائی فارم تھی. تو وہ کمپیوٹر گیم جو ہے وہ چیس کا, وہ جب شروع ہوتا تھا تو اس میں پہلے آتا تھا انگلش میں لکھا ہوا, جو اسٹارٹ کرتے تھے, اسٹارٹنگ کا پروسیجر تھا, یہ بٹن دبایا, یہ وہ کہ آپ کون سا گیم کھیلنا ہے. یہ تو اس میں پہلے آتا تھا, ڈسپلے آتا تھا, لکھا ہوا آتا تھا کہ ٹھیک ہے اب ہمارا گیم اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے, کیا آپ کو رولز بھی معلوم ہے. اس میں یہ لکھا ہوا آتا تھا انگریزی کے اندر, ڈو یو نو دا رولز. اس میں آتا تھا یس یا نو, آپشن آتا تھا کہ یس دے دیں ہم یا نو. اگر نہیں معلوم ہے تو پھر رول آتے تھے اور ہم یس کر دیں کہ ہاں رولز معلوم ہے, تو پھر آگے اگلا آتا تھا. اگلا اس کے اندر ایک چیلنج آتا تھا شروع ہونے سے پہلے کہ
I'm going to win this game, and when the game is finished, I'll tell you how I won. अब ये गेम शुरू होने जा रहा है, जब ये उसे यस कर दिया कि हाँ मुझे मालूम है, अब खेल स्टार्ट होने जा रहा है, ये खेल जीतना हमें मुझे ही है। उसमें आती थी चालें के आ जाता था, कहते थे हमने चाल चली तो उसमें फिट कर देते थे कि फला मोहरे को फला खाने पर रख दे, तो फिर जवाब आता था, थोड़ी देर फ्लिकर करता था, अंदर प्रोसेसिंग होती, फिर जवाब आता था कि हमारे फला मोहरे को फला खाने पर रख दिए, तो वो कर देते थे। तो ये इसके बाद रूल्स के यस करने के बाद आता था कि स्टेटमेंट यानी चैलेंज आता था कि इस गेम को मुझे ही जीतना है, और जब मैं जीत चुकूंगा तो फिर मैं ये बताऊंगा कि मैंने कैसे जीता, तुमने कहां कहां गलतियां की। ये चैलेंज है, ये कंप्यूटराइजेशन की बड़ी प्रिमिटिव स्टेज के अंदर ये चैलेंज एक इंसान के सामने था कि उसने कहा कि जीतना तो मुझे है। ये जो आखिरी दर्जे की इंतहा है इंसान की तरक्की की, वहां तक ये चैलेंज जाएगा कुरान का कि सब आ जाओ, फइल्लम तफअलू, और अगर तुम ना कर सको वलन तफअलू, तुम नहीं कर सकोगे, हारना तुम ही है, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नहीं कर सकोगे, तो फिर डरो उससे, उस अंजाम से। तुम्हारे वो जो गलतियां तुम्हारी हैं, जो फॉल्ट से, वो तो तुम्हें पहले से बता दी गई हैं। उस चेस गेम ने तो ये कहा था कि तुम्हारे हारने के बाद बताएंगे गलतियां कहां कहां है, कि तुम्हें तो बता दी गलतियां कहां कहां है, जहन्नम में जलोगे तुम, अगर नहीं कर सकते करके देख लो तो फिर उससे पहले समझ लो। तो ये चैलेंज तो क़यामत तक के लिए, ये चैलेंज इंसान की तरक्की की आखिरी हद, और जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है, ये चैलेंज को एक्सेप्ट करना पहले से टफ होता चला जा रहा है। अल्लाह की आयात कायनात के अंदर जाहिर होती चली जा रही है लगातार, और उनसे इसका हक होना साबित होता चला जा रहा है, उतने ही टफ होता चला जा रहा है चैलेंज। फिर कहा कि ये कलाम तो ऐसा है जो नाज़िल हुआ, ये अल्लाह के फजल की बात है कि इसका नुज़ूल हुआ, ये भी किसी नबी का ये हक नहीं था, इस्तिक़ाक़ नहीं था, राइट नहीं था। वलक़द सरफ़ना लिन्नासि फ़ी हाज़ा क़ुरआन मिन कुल्ली मसल, और इस कुरान में हमने सरफ, अभी फर्स्ट संडे के जो प्रोग्राम था उसमें आई थी अभी चंद रोज पहले, इसी आयत का मैंने हवाला, नहीं इसका नहीं, दूसरी थी, इस पर कि ये तसरीफ किसे कहते हैं, सरफ कहते हैं फेरना, लौटाना, लौटा कर लाना, फेर देना। हमने इसमें फेर फेर कर इंसानों के लिए इस कुरान के अंदर तरह तरह की मिसालें ले आए हैं। मिन कुल्ली मसल के कई माने हैं, हर तरह की मिसाल, और मिन कुल्ली मसल के ये भी माने हैं कि जितने तरीके से भी इस बात को कहा जा सकता था वो सब उस हर तरीके से कह दी गई समझाने के लिए। कुरान शरीफ में एक बात कही गई, फिर दूसरे मकाम पर वही बात कही गई, फिर कहीं किसी और जगह वही बात की गई। तो अलग अलग कंटेक्स्ट में, अलग अलग सियाक और सबाक में वही बात बदल बदल कर लाई गई। तो ऐसा होता है कि जब अलग अलग कंटेक्स्ट या प्रसंग के अंदर किसी एक ही चीज को बार बार इस्तेमाल किया जाता है, तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अच्छा इस एक ही प्रसंग या एक ही कंटेक्स्ट या एक ही सियाक और सबाक में थी, तो मानों में कुछ या समझने में कुछ इख्तिलाफ हो सकता है। लेकिन जब सारे कंटेक्स्ट को हम इकट्ठा कर लें कि किस किस मौके पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इस बात को कहा गया है, कैसे कैसे कहा गया है, तब्दील कर करके थोड़ा सा, तो वो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि इस कुरान के अंदर ऐसा किया है। इससे भी मालूम होता है कि कुरान शरीफ का कोई अगर एक हुक्म है तो उस हुक्म को वाज़ेह करने के लिए ये जरूरी है कि उस किस किस कंटेक्स्ट में ये बात और कहां कहां गई थी उन सबको भी इकट्ठा कर लीजिए, फिर वो इख्तिलाफ की गुंजाइश 100% वाज़ेह हो जाएगी। बात ऐसे है, फ़अबा अक्सरुन नास इल्ला कुफूरा, लेकिन लोगों की अक्सरियत ने इनकार किया, और उनमें वो भी थे जिन्होंने, कुछ ने तो फ्लैट खाली इनकार किया, और कुछ ने, बहुत से वो थे जिन्होंने नाशुक्री की, उसके अंदर वो भी थे। ये तसरीफ के ऊपर, फेर फेर के लाने के ऊपर एक कुरान शरीफ
کی دوسری جگہ کی آیت ہے، کئی جگہ ہے، سورہ انعام کی آیت ہے، وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، کہ ایسے ہم کئی ڈیفرنٹ کنٹیکسٹ میں بہتر ایک ہی بات کو لاتے ہیں واپس، اور اس میں دو طرح کے ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں. ایک تو وہ لوگ کے جو دنیاوی ان کے پاس ڈگریز ہیں لیکن جاہل ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ بھی بہت بہت جانتے ہیں، بڑی اچھی تیاری ہے ان کی، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تم نے خوب بڑے اچھے پریپریشن کر رکھی ہے، خوب پڑھا ہوا ہے اس سبجیکٹ کو، بس بات یہی تک ہوتی ہے. اور پھر ایک دوسرا ہے، یہ دوسرا ایٹیٹیوڈ دیا کہ یہ جو ہر پہلو آ گیا سامنے تو اس کے اوپر کہہ اٹھے گا سامنے والا کہ ان کی اسٹڈی بہت اچھی ہے اس کے اوپر، کہ ایسے ہم ہر پہلو جو ہے آتے ہیں سامنے کہ لوگ پکار اٹھے کہ ہاں ان کی پریپریشن، ان کا مطالعہ، ان کی اسٹڈیز کے اوپر بہت اچھی ہے. کچھ تو خالی اتنا اپریشیٹ کر کے رہ جائیں گے، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جو سچ مچ عالم ہوں گے. جو سچ مچ عالم ہوں گے وہ لوگ جو ہے ان پر بات بالکل واضح ہو جائے گی، وَلِنُبَيِّنَهُ، تاکہ ہم اس کو بالکل کھول کھول کر بیان کر دیں ان لوگوں کے لیے جو علم والے. اور میں نے سنڈے میں یہ بھی بتایا تھا کہ قرآن نے یہ لفظ علماء صرف دو جگہ استعمال کیا ہے، ایک تو بنی اسرائیل کے علماء کے لیے، اور ایک دوسری جگہ استعمال کیا ہے لفظ علماء وہاں اصل میں ان لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے جنہیں اللہ کی آیات جو کائنات میں اس کائنات کی بھی نالج ہو ساتھ، وہ ہیں اصل علم والے، جسے قرآن نے علماء کہا کہ ان لوگوں کے لیے، وہ جو علم والے ان کے لیے پھر بات کی وضاحت جو ہے وہ ایسے ہو جائے گی کہ بالکل ہر بات اس کی، ہر پہلو اس کا سمجھ میں آ جائے گا. اس لیے کہ اللہ کی آیات یہاں پر بھی ہے، اور اسے بھی قرآن نے اللہ کی آیات کہا جو کائنات کے ایسے اصول ہیں جو ناقابل تبدیل ہیں، جو تبدیل نہیں ہوں گے. اور چھوٹی سی بات ہے کہ قرآن نے کہا کہ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ، سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال کر دیا گیا. اب حلال کا مطلب حلال کر دیا گیا یعنی بنیادی طور پر حرام نہیں ہے، کیا گیا حلال کر دیا گیا کا مطلب اب یہ اس کو آپ کو حلال نہیں کرنا، آپ حلال کرتے ہیں اس کو نہیں کرنا ہے، یہ کر دیا گیا حلال. اب اس کے اوپر الگ الگ فقہا ہمارے علم والے ان کے اپنے اپنے دور کی جتنی نالج تھی اس کے اعتبار سے ان کی اپنی اپنی رائے ہیں کہ سمندر کا شکار کیا چیز ہے. یہ فقہ جعفری والے جو ہیں شیعہ حضرات، ان کی فقہ میں یہ کہ صرف وہ مچھلیاں جائز ہیں، باقی سب حرام ہیں. سمندری جانوروں کے اندر وہ جن کے اوپر اسکیلز ہوتے ہیں، وہ سپنے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، سپنے جو اس پہ چھلکے ہوتے ہیں، اسکیلز جو پردے ہوتی ہیں، لیکن صرف وہ جائز ہیں، باقی سب حرام ہیں. پانی کے جانور، مچھلیاں بھی باقی حرام ہیں. یہ ایک لیمٹ ہے. دوسری لیمٹ ہے کہ پانی کے اندر جتنے جانور رہتے ہیں وہ سب حرام ہیں. پھر درمیان میں الگ الگ فقہا کی، الگ الگ اسکالرس کی الگ الگ رائے ہیں. اپنے دور، جو کچھ بھی اپنے دور کی ان کی معلومات تھی اس کے اعتبار سے کہ سمندر کا شکار کسے کہیں گے کہ جسے اب حلال کرنا نہیں پڑے گا، وہ حلال. وہ حلال ہے کا مطلب یہ کہ وہ بظاہر آپ کو، اگر وہ جسے ہم لیونگ تھنگ کہتے ہیں زندہ، وہ اگر زندہ نہیں رہا تو بھی حلال ہے. حلال کرنے کے بعد مری تو جاتا ہے، تو مر گیا لیکن پہلے سے حلال تھا، تو پھر وہ مردار بھی اس کا حرام نہیں ہوگا. یہ کون سے ہیں؟ اللہ کی آیات جو کائنات میں ہیں، جو وہ واضح ہوئے، ان سے وضاحت بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے. خون حرام ہے، قرآن نے کہا. اب یہ تصریح آیا ہے دوسری جگہوں پہ اس بات کی، دوسرے کنٹیکس میں دوسرے طریقے سے بنا دی. بہتا ہوا خون، تمام مسفوحن، جانور کو ذبح کرتے ہیں اس کے بعد بھی اندر کے گوشت میں بھی خون لگا رہتا ہے، گھر میں دھوتے پکانے سے پہلے، تو اندر اس کے بلڈ کے ٹریسز تو خون کے اندر بھی ہوتے ہیں، اس کے گوشت کے اندر بھی ہوتے ہیں، اسے کاٹا جائے وہ حرام نہیں. یہ جو بہتا ہوا جو نسوں کے اندر جو خون ہوتا ہے، یہ خون جتنا آرٹریز اور وینز میں ہوتا ہے وہ نکل جائے، وہ پمپ آؤٹ ہو جائے، وہ سارا باہر نکل جائے. اس کے بعد
وہ پمپ آؤٹ ہو جانے کے وہ جو حلال کرنے کا پروسیس ہے اس میں نکل جاتا ہے. خون حرام ہے، اور خون میں بھی کہا دمم مسفوحا، بہتا ہوا خون، فلوئنگ بلڈ حرام. مچھلی کو کاٹیے تو بہتا ہوا خون نہیں نکلتا. یہ ہے تصریف آیات کے. اسی بات کو یہ نہیں محسوس ہو رہا کہ اس کو سمجھایا گیا، لیکن اسی مسئلے کو دوسری جگہ پر دوسرے کنٹیکسٹ میں کہا گیا کہ بہتا ہوا خون حرام ہے. اس جن جانوروں میں خون فلوئنگ بلڈ نہیں، بہتا ہوا خون نہیں ہے، وہ حلال ہے، وہ حرام نہیں ہے. اب بعض اینیملز میں سے جو سی اینیملز ہیں، جو پانی کے اندر رہنے والے جانور ہیں، ان میں بعض وہ ہیں کہ جو پانی کے اندر سانس لیتے ہیں، بعض وہ ہیں جو پانی کے باہر سانس لیتے ہیں. ایلیگیٹر ہے، مگرمچھ، ناکا، یہ پانی کے باہر سانس لیتا ہے، رہتا پانی کے اندر ہے، سانس باہر لیتا ہے، ناک باہر نکالے رہتا ہے تیرتے میں. اس کے بعد پھر وہ چاہے جتنی دیر پانی میں ہے پھر سانس لے لی، پھر پانی میں پھر سانس لینی ہوتی تو پھر ناک باہر آتی ہے، اور اسی لیے وہ باہر مرتا نہیں. وہ جانور جو پانی کے اندر سانس لیتے ہیں وہ چھٹپٹا کے مر جاتے ہیں باہر جب پانی سے نکال لیں. تو کچھوا ہے، مگرمچھ ہے، یہ پانی کے باہر سانس لینے والے، یہ اپنی آکسیجن ہوا سے لیتے ہیں. اور بہت سے جانور وہ ہیں جو رہتے پانی میں ہیں، اور بہت سے جانور وہ ہیں جو پانی میں رہتے ہیں لیکن اپنی آکسیجن پانی سے لیتے ہیں. جو جانور پانی سے آکسیجن لیتے ہیں ان کا ریسپریٹری سسٹم، تنفس کا نظام، سانس لینے کا جو ان کا، وہ بالکل مختلف ہوتا ہے ان سے جو ہوا سے سانس لیتے ہیں. ہوا سے سانس لینے والوں کا سسٹم بیسیکلی ایک ہوتا ہے، چاہے وہ چوہا ہو، اور چاہے وہ کچھوا ہو، اور چاہے وہ انسان ہو. پھیپھڑے ہوں گے اس کے اندر، ان پھیپھڑوں کے اندر جو ہے وہ آکسیجن ایبزارب کی جائے گی، اور پھر وہ آکسیجن جو ہے وہ بات کو کیسے بلڈ کے اندر کنورٹ ہوگی، کہ کیسے اس کے اندر ہیلپ فل ہوگی. یہ نظام الگ ہوتا ہے، اور ان کے اندر وہ پھیپھڑے نہیں ہوتے سانس لینے کے بعد وہاں. تو یہ جو پانی کے اندر رہنے والے، جو پانی کے اندر سانس لیتے ہیں، ان کی وہ آکسیجن بہت کم ایبزارب کرتے ہیں. ان کے اندر بہتا ہوا خون نہیں ہوتا. مچھلی کو اگر آپ کاٹیں تو چھری پر اتنا خون لگے گا جتنا آپ ذبح کیے ہوئے جانور کے گوشت کو جس وقت کاٹ رہے ہو، ذبح ہو چکنے کے بعد تو اس میں جگہ جگہ جتنا خون لگا رہ جاتا ہے، اتنا خون اس کے اندر نکلے گا، دار کے ساتھ نہیں نکلتا. یہ ہے وہ جانور جو حلال ہے، اس لیے کہ ان میں بہتا ہوا خون نہیں. اب اپنی پسند ناپسند کے اعتبار سے علاقے ایریے کی کوئی کسی کو مکروہ کہے، کوئی کسی کو بالکل جائز کہے، یہ ایریے کی اور علاقوں کی اپنے پسند ناپسند کی بات ہے جس کی بنیاد کے اوپر، اور ان کی پریکٹسز کی بات ہے جس کی بنیاد پر یہ طے ہوا. لیکن جن کو جو مطلقاً حلال ہیں وہ ہیں جو پانی کے اندر سانس لیتے ہیں، ان کے اندر بہتا ہوا خون نہیں ہوتا. تو یہ تصریف آیات سے الگ کنٹیکس میں قرآن شریف نے ایک بات کی، اور اللہ کی آیات کائنات میں بھی جب آئی تو ہمیں سائنٹیفکلی جب ایک بات کنفرم ہو گئی تب ہمیں نہیں معلوم ہو گئی کہ حلال کون کون سے حلال کو ہے مطلق. باقی حلال ہے یا نہیں ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کے اندر ان میں سے کتنے حرام اور کتنے حلال جو باہر سانس لیتے ہیں، یہ حلال ہے. اور وہ ہے کہ جو پانی کے اندر سانس لیتے ہیں، یہ کسی چیز کو تصریف کے بار بار مختلف کنٹیکسٹ کے اندر کہہ دینا، الگ الگ سیاق و سباق اور پرسنگ میں کہہ دینا، جس سے چیزیں واضح ہو جائیں، اور اس پرسنگ اور کنٹیکسٹ میں اللہ کی وہ آیات نہیں ہے جو کائنات کے اندر وہ آتی ہیں اور انسان پر بات واضح ہو جاتی ہے. علم والے یہ جو ہیں وہ جنہیں کائنات کا بھی علم ہے، قرآن نے ان کو کہا کہ تاکہ ان کے لیے خوب اچھے طریقے سے بات واضح ہو جائے. اور جو وہ علم والے نہیں ہیں، وہ زیادہ وہ جن کے لیے تو وہ کہیں گے کہ اس پہ تو بھائی بڑی اچھی آپ کے سبجیکٹ پہ پکڑ، وہ زیادہ اتنا کہیں گے، لیکن خوب بات اصل میں واضح ہونے ہوگی کہ جو جن کا مطالعہ اللہ کی آیات جو کائنات کے اندر ہے اس کا بھی ہوگا، ان پر بہت اچھے طریقے سے بات واضح ہو جائے. اور پھر وہ یہ کہیں گے کہ وقالوا لن نؤمن لک، یہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو ایمان لائیں گے نہیں حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، جب تک. اب یہ طرح طرح کی ہیں آگے اگلی 3 آیات کے اندر، مثال کے طور پہ جو قرآن نے کہ اس طرح کی باتیں کہیں گے کہ
ایسے کام کر کے دکھاؤ تب مانیں گے نبی، اور تمہارے اوپر وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے کچھ آیا ہو تو تب مانیں گے جب وہ یہاں دنیا کے قانون کے بالکل خلاف بات ہو اور میجک اور جادو محسوس ہو، تب سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی طرف سے یہ ایسی چیزیں جو قانون کے مطابق ہیں وہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ یہ کیا اللہ کی طرف سے ہو۔ اگر ایسا کرو کہ طرح زمین سے چشمہ جاری کر دو تو مانے کہ اللہ کے رسول ہو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ آگے تجھ کے آیت کے اندر الگ الگ باتیں کہیں گئی، اور تکون لک جنتوں میں نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ بھی ہو اور اس کے اندر نہریں بہری ہو، ایسا کوئی تمہارے پاس ہوتا، اور وہ بھی ایسے آ گیا ہوتا کہ مطلب کہ تمہاری اپنی کمائی نہیں ہوتی تمہیں مل گیا، تب مانتے کہ اللہ کی طرف سے کچھ آیا ہے۔ وہ تو ساری اللہ تو وہ ہے جو ساری کائنات کو وجود میں لایا، ساری کائنات کو جس نے بنایا، تو ایسا تمہارے پاس کچھ ایسا ہوتا تب مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ جسے ہمارے یہاں معجزے کہا جاتا ہے نا، قرآن کا لفظ نہیں ہے، جس سے عقل عاجز رہ جائے، اور عام طور سے یہ لفظ بولا جاتا ہے ان چیزوں کے اوپر کے جہاں جو قانون کے خلاف اللہ کے قانون کے، اللہ نے فرمایا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قانون میں تمہیں کوئی تبدیلی نہیں ملے گی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری سمجھ میں نہ ہو، عقل عاجز رہ جائے، معجزہ ہے، عقل جواب دے جائے کہ ہم کیا کریں، اللہ کے کنٹرول میں انسان نہیں کر سکتا، لیکن ہوگا سب قانون۔ اور تُسْبِتَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا، یا یہ کہتے ہو نا کہ عذاب آ جائے گا، آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو ہمارے اوپر، معلوم ہو کہ پھر تم اللہ کی طرف سے آئے ہو، یا فرشتوں کو سامنے لے کر آؤ، بالکل ہمارے سامنے آ جائے فرشتے، کہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے اوپر کلام لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اور یکون لک بیت من زخرف، زخرف یہ دیا سونے کا گھر ہوتا تمہارا، اور ترقی فی السماء، آسمان میں چڑھتے ہوئے نظر آتے، اور چڑھ بھی جاتے تو نہیں، چڑھ کر کلام لے کر آتے، اوپر چڑھ جاتے پھر کلام لے کر آتے۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اس پہ خالی نہیں مانیں گے کہ تم لے آئے کچھ لکھا ہوا، حتیٰ یہ تمہارے اس پر ایمان خالی نہیں لائیں گے، تمہارے چڑھنے کو خالی نہیں مانیں گے کہ چڑھ گئے، حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرؤ، پھر ایسی کتاب بھی لے کر آنا چڑھنے کے بعد کہ جسے پڑھ کے سنانا۔ یہ بہت سی طرح طرح کی ایسی مثالیں دی گئی کہ اس قبیل کی باتیں کریں گے اور اس قبیل کی باتیں کرتے ہیں کہ جب بات آتی ہے اللہ کے کلام کی تو اس کے اندر پھر چیزیں جس کے اللہ کا کلام تو وہ ہوگا کہ جس کے یہ نتائج ظاہر ہو یا اس پر نازل ہوگا، یہ تو اللہ کی ہیلپ ہو گئی نا، اور اللہ کی مدد ہو گئی، تو پھر اس پر نازل ہوگا کہ جو پھر چاروں طرف ایسے کام کرے جو قانون کے خلاف، جو اللہ کائنات کے قانون کے خلاف ہے۔ اللہ کہ جب تک تو میرے مانیں گے نہیں، یہ بات ہر دور میں ہر نبی سے کہی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن شریف میں کئی جگہ یہ چیلنج ہے کہ ہمیں دکھاؤ، آیات دکھاؤ۔ دیکھیے یہ لفظ آیت آیا قرآن میں، لفظ موجودہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی آیت کیوں نہیں لاتا، یہ کوئی قالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، اپنے رب کی طرف سے آیت کیوں نہیں لاتے؟ یہ آیات تو ہیں 6000 سے زیادہ، یہ معجزے ہیں۔ یہ آیت معجزے لفظ کے بجائے معجزہ عربی کا لفظ قرآن میں نہیں آیا، آیت لفظ ہے، بھائی آیت ہی معجزے ہیں۔ آگے یہ ان کا یہ آیات ہیں اللہ کے، اس کا ایک قانون ہے جو قانون بدلے نہیں، اس کے مطابق عمل کرو گے تو زندگی بدلے گی اور زندگی سدھرے گی۔ یہ چاہتے ہیں ایسی چیزیں کہ جو قانون سے الگ ہوں، یہ ایسی چیزیں چاہتے ہیں، تو جب تک یہ نہیں ہوں گی جب تک نبی نہیں مانیں گے۔ قرآن علمی موجودہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ وہ چیزیں بھی تھی جس پر عقل حیران رہ جاتی تھی، وہ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں۔ حضرت موسیٰ کی لاٹھی گئی حضرت موسیٰ کے ساتھ میں، آج خالی لکڑی ہوگی اگر مل جائے تو۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تم بإذن اللہ، چند موقعوں کے اوپر مردہ زندہ ہو گیا، وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ گیا مردہ۔ اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جتنے جنہیں ہم معجزے کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ گئے۔ آج ہم ان کا ذکر کریں تو لوگ ہنسیں گے جو نہیں ماننے والے، وہ کہیں گے ہمارے اس سے زیادہ بڑی بڑی چیز ہے۔ معجزہ وہ دینا تھا اللہ کو
ان کا جو موجودہ اصل موجودہ تھا جسے ریکگنائز کیا قرآن نے، ان 400 موجودوں کا ذکر نہیں ہے جنہیں ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم مانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیے، قرآن میں نہیں ہے ذکر۔ موجودہ وہ ہونا تھا کہ جو قیامت تک باقی رہے، اس لیے کہ رسالت اب نبوت اب قیامت تک ہے، تو پھر موجودہ بھی نہیں ہونا تھا۔ یہ علمی موجودہ ہے، جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا چلا جائے گا اس کی موجودے اور موجودے کے پہلو ظاہر ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ کنٹینیوس اور لگاتار موجودہ ہے، لگاتار، کہ یہ ایسا ہے کہ بس عقلیں حیران رہ جائیں، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس میں سے اور پہلو نکلتے چلے جا رہے ہیں قیامت تک۔ یہ علمی موجودہ ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اسے مانو گے، اسے مانو گے، اسے مانو گے، اتنی سی بات کہہ دی چیلنج کہ تم لے آؤ، تم ایک صورت لے آؤ، تم نہیں لا سکتے جسے تم یہ کہتے ہو کہ انسان کا بنایا ہوا کلام یہ اللہ کی طرف سے۔ یہ کہتے ہیں قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، یہ لوگ یہ کہتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میرا رب یہ جیسی باتیں تم کہہ رہے ہیں ان سے بہت اونچے مقام کے اوپر ہے، جیسے یہ بےہودہ باتیں کر کے ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ یہ لاؤ، یہ لاؤ، یہ لاؤ، اور ان سے یہ کہہ دو هل كنت، ان کو بتا دو الا بشر رسولا، کہ میں تو صرف ایک بشر رسول ہوں، میں اس کے علاوہ کیا ہوں کہ میں ایک بشر رسول ہوں۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا، یہ بڑا نازک مقام آ رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں ان سے کہہ دوں کہ میں تو ایک بشر ہوں، کہ بشر رسول ہوں، یہ دو پہلو، بشر رسول، یہ بہت اہم بات ہے اور بڑا نازک مقام ہے۔ ہمارے یہاں دو گروپس ہیں، ایک کہتے ہیں بشر کہنا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، کفر ہے، وہ بشر نہیں تھے، ساتھ نہیں ہوتا ہے وہ بشر نہیں تھے۔ اور ایک گروپ ہے جو کہتا ہے کہ قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے وہ کیا تھے، صرف بشر ہی تو تھے بس۔ یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ نہ صرف غلط ہیں بلکہ بہت خطرناک ہے۔ ایک وہ ہے جو براہ راست قرآن کا انکار ہے، ان میں سے ایک بات رسول کی توہین بھی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی ہے یہ کہنا کہ وہ بشر نہیں تھے۔ بشر کسے کہتے ہیں؟ یہ بتائیں بشر کہتے کسے؟ انسان کو کہتے ہیں تو ہم کہیں گے وہ انسان نہیں تھے، اللہ کی تخلیق کے اندر انسان نہیں تھے۔ آدمی کو کہتے ہیں تو کیا یہ کہیں کہ وہ آدمی نہیں تھے؟ یہ ان کی توہین ہے، یہ ہے گستاخی رسول، یہ کہنا کہ وہ بشر نہیں تھے، اور یہ بھی گستاخی رسول ہے یہ کہنا کہ وہ محض بشر تھے۔ قرآن نے کسی جگہ نہیں کہا، یہ ٹکڑے کو لے کر کہنا یہ بھی گستاخی ہے۔ کیا بشر رسول؟ دیکھیے اور مقامات کو ملاتا ہوں، بشر تھے، فرق کے ساتھ میں تھے بشر، اس فرق کے ساتھ میں کہ وہ رسول تھے، اسٹیٹس بہت اونچا ہو گیا، تمہاری طرح نہیں، خالی تمہارے جیسے بشر تھے، کچھ حصے کے اندر بشر ہونے کے اندر تمہاری طرح، لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے کہ ساتھ میں رسول بھی ہیں، اب تمہاری طرح نہیں بچے، تمہارے اوپر وحی نہیں آتی۔ یہ دونوں، ان دونوں ایکسٹریمز کے اوپر لوگ جب ہوتے تھے، یہ دونوں ہی بہت سیریس بات ہے، دونوں کو اس پر غور کرنا چاہیے، دونوں گروپوں کو۔ دیکھیے یہ اس کے آگے پھر دہرایا بھی، میں کچھ آیات رکھتا ہوں سامنے، اس سے اگلی آیت ہے ویسے تو یہ بھی اسی کے، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، یہ پھر آخری طور پر جب جن لوگوں نے انکار کیا، ہدایت آ جانے کے بعد، رہنمائی آ جانے کے بعد یہ انکار کیا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اِلَّا أَن قَالُوا بَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، یہ بشر رسول بھیجا ہے اللہ نے۔ یہ کہا کرتے تھے کہ بشر رسول بھیج دیا اللہ نے، بشر رسول نہیں ہوگا، ایک تصور یہ تھا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، یہ ان کا تصور۔ یہاں یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بشر کہنا ان کو گناہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی خالی لفظ بشر کو لے رہے ہیں، وہ بھی خالی لفظ بشر کو کہہ رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ محض بشر ہے۔ ساتھ میں ان دونوں حصوں کو یہ کہیے کہ بشر رسول کہنا گناہ ہے، بشر کہنا گناہ ہے، ساتھ یہ پوری بات کہیے نا، ٹکڑا کیوں لے رہے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد ہاں ٹھیک ہے خالی بشر، محض ہم جیسے بشر کہنا یقیناً گناہ ہے، کہ
کوئی بالکل ہمارے جیسے بشر ہر معاملے میں، یہ یقیناً گناہ ہے. لیکن یہ کہنا کہ وہ بشر نہیں تھے پھر یہ دوسرے ایکسٹریم پہ چلے جائے گی، بشر تھے ہی نہیں. میں آگے لاتا ہوں چند چیزیں بہت مختصر ہیں، اصل میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ میں جہاں جاتی. دیکھیے اس آیت کا ترجمہ، میں کیا ہوں، ان سے کہہ دو کہ میں کیا ہوں اس کے علاوہ کہ بشر رسول. اس کا ترجمہ احمد اللہ خان صاحب کا، اس پارٹ کا، اس ٹکڑے کا آخر پر، تم فرماؤ پاکی ہے میرے رب کو، سبحان ربی، قل سبحان ربی، تم فرماؤ پاکی ہے میرے رب کو، حل کنت الا بشر رسولا، میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا. دیکھیے لفظ بشر ہٹایا ہے، ترجمہ کیا کیا اس کا؟ آدمی. میں کیا ہوں، میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا. بشر اور رسولہ، بشر کا ترجمہ انہوں نے کیا آدمی، اور رسول تو ٹھیک ہے اللہ کا بھیجا ہوا، اور ٹھیک ہے کوئی غلط نہیں ہے آدمی کرنے کا. لیکن پھر اس کا مطلب جب یہ کہا جائے کہ وہ بشر نہیں تھے تو یہ کہا جائے کہ آدمی نہیں تھے وہ. جب بشر کا ترجمہ آپ نے آدمی کیا اور یہ کہے بشر کہنا گناہ ہے تو انہیں آدمی کہنا گناہ ہو گیا. یہ ڈاکٹر طاہر القادری کا ترجمہ، لیکن یہ بھی بریلوی مکتب فکر کا ہے، اپنے منہ سے اعلان کر کے فرما دیجئے میرا رب. اب یہ اس میں بڑے بریکٹ لگانے پڑ گئے ان کو بہت زیادہ. جب یہ مقام آیا چھوٹی سی چند الفاظ کے اوپر مشتمل ایک آیت کا یہ مقام آیا، تو اب چونکہ یہ ہے کہ بشر کہنا ان کو منع ہے اور ترجمہ تو اس آیت کے کرنا ہے، تو پھر بہت جتنا آیت کے الفاظ ہیں اتنے ہی بریکٹ بھی، اتنے الفاظ کے بریکٹ بھی پھر لگانے پڑے. فرما دیجئے میرا رب، اردو سب کو نہیں آتی اس میں پڑھ رہا ہوں میں، فرما دیجئے میرا رب، پھر بریکٹ لگائے، ان خرافات میں الجھنے سے پاک ہے. صحیح ہے، مطلب غلط نہیں بریکٹ. فرما دیجئے میرا رب ان خرافات میں الجھنے سے پاک ہے، میں تو ایک انسان اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. اب انہوں نے بشر کا ترجمہ کیا انسان. کیا کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے؟ جب یہ کہا جائے کہ بشر کہنا گناہ ہے تو پھر انسان کہنا گناہ ہو جائے. کیا انسان نہیں تھے؟ ترجمہ تو خود کیا پھر یہاں پر ہے کہ انسان، کہیں آدمی کہیں انسان، یا تو وہی لگ رہے ہیں یہ بشر، یا ترجمہ کریں گے آدمی یا ترجمہ کر رہے ہیں انسان. تو جب وہ بشر نہیں تھے تو بتائیے کہ آدمی نہیں تھے، یا بشر نہیں تھے تو بتائیے کہ وہ انسان نہیں تھے. استغفر اللہ، بات کہاں تک پہنچتی. اگر میں یہ ٹکڑا ہے پورا بشر رسول اللہ، رسول بشر، خالی بشر کہنا جو ہے میں آگے واضح کروں گا، خالی بشر ہم جیسے، یہ گستاخی ہے. اور یہ کہنا کہ بشر گناہ ہے، بشر کہنا، تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تم یہ اعلان کر دو کہ میں بشر. اسے اور میں وضاحت کرتا ہوں آگے. یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، آیت نمبر 11. قالت لهم رسلهم، یہ جتنے رسول آئے ان کو لوگوں نے جب جھٹلایا تو رسولوں نے ان سے کہا انما الا بشر مثلکم، ہم تمہارے مثل بشر ہی تو ہیں، تمہارے مثل بشر ہی تو ہیں. لیکن کسی جگہ قرآن نے بات اتنی نہیں رکھی کہ انہوں نے کہا ہم تمہارے مثل بشر ہی تو ہیں. ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن ایک فرق ہے پھر آگے. ہمارے اوپر وحی آتی ہے، اللہ نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے اپنی اس خاص رحمت کے لیے جو ہر ایک کے اوپر نہیں آتی، اس مخصوص رحمت اور فضل کے لیے اللہ نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے. ولکن اللہ یمن علی من، لیکن اللہ اس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، پھر وہ نازل فرماتا ہے جو ہر ایک پر نہیں نازل فرماتا. ہمارا بشر ہونا اس فرق کے ساتھ میں، یہ بشر کی ووٹ کیٹیگری ہے. تو یہ کہنا خالی کہ بشر مثلکم، تم جیسا صرف ایک بشر، خالی اتنی بات جو ہے وہ غلط ہے اور سفیشینٹ ہے، اور وہ واقعی ان کا مقام گراتی ہے. تم جیسے ایک بشر جن پر وحی نازل ہوتی. اب بات پوری ہوئی. نہ تو ایسا ہے کہ وہ بشر نہیں ہے، نہ ایسا ہے کہ ہر معاملے میں ہم جیسے. یہ خالی اتنا کہتے ہیں ہر معاملے میں ہم جیسے ہو جاتے ہیں. یہ ایکسٹریمز ہیں اور ان ایکسٹریمز کے اوپر لڑائی چل رہی ہے، اور دونوں چیزیں جو ہیں وہ دونوں حصے جو ہیں وہ دو کو پار کرتے ہیں. ابھی اور میں وضاحت کروں گا. چلیے اس کا ترجمہ کیا انہوں نے احمد خان صاحب نے، یہ اوپر گزرا نہیں، ان نحن الا بشر مثلکم، رسولوں نے کہا کہ ہم تو تم جیسے تمہارے مثل بشر ہی تو ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں.
لیکن اس وقت کے ذات میں کہ ہمارے اوپر اللہ کا ایک فضل ہے، جو ہمارے اوپر اللہ کا ایک احسان ہے، مجھے اپنے جس بندے پہ بھی جو چاہتا ہے وہ نازل فرماتا ہے۔ ان کے رسولوں نے کہا ہم تو تمہاری طرح انسان ہیں، مگر اپنے بندوں میں جس پر چاہے احسان فرماتا ہے۔ آپ نے یہاں پہ ترجمہ انسان کیا۔ طاہر القادری صاحب دیکھیے، پھر ان کو بہت سے وہ لگانے پڑ گئے بریکٹ۔ ان کو ان کے رسولوں نے ان سے کہا اگرچہ ہم نفس بشریت میں، یہ بریکٹ میں ہے، ہم نفس بشریت میں ہے صحیح اپنی جگہ، اگرچہ ہم نفس بشریت میں تمہاری طرح انسان ہی ہیں، بشر ہونے کی میں تمہاری طرح ہے، خالی بشر ہونے میں تو ایک بات، ایک ایڈمیشن آ گیا نا کہ ہاں تمہاری طرح ہے، بشر انسان اس حد تک، ابھی آگے فرق آ رہا ہے، مگر اس فرق پر بھی غور کرو کہ ایک بریکٹ آیا، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے۔ پھر آگے اگلا بریکٹ ہے، پھر برابری کیسی؟ ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، لیکن یہی صحیح بات ہے، اتنے بریکٹ لگا کے جو آ رہی یہی صحیح مسئلہ ہے۔ یہ کہنا کہ بشر کہنا ان کو گناہ ہے، وہ بشر نہیں تھے، یہ گناہ، یہ قرآن کا انکار ہے۔ یہ جب قرآن میں آیا تو ان کو پھر ساری بات ایسے باتیں کرنی پڑی جیسے یہاں پر لکھی گئی۔ یہ ہے معتدل بات ساری جو قرآن نے کہی ہے، اس میں سے اسے کاٹ دیا جائے کہ وہ بشر نہیں تھے، یا خالی اتنا کہا جائے کہ بس ہم تمہارے جیسے بشر تھے بس، تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ پوری بات یہ ہے کہ ان کے رسولوں، یہ ہر رسول کے ساتھ میں ہوا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو قوم کے لوگوں نے ان سے کہا کہ اگرچہ ہم نفس بشریت میں تمہاری طرح انسان ہی ہیں، یعنی بشر ہونے کے اندر تمہاری طرح انسان ہے، لیکن اس وقت پر بھی غور کرو کہ اللہ اپنے بندوں سے جس پر بھی چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، پھر برابری کیسے؟ یہ سورہ کہف کی آیت، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے مثل ایک بشر ہوں، لیکن میرے اوپر وحی نازل ہوگی۔ بات پوری یہاں پر ہونی چاہیے، خالی بشر نہیں کہنا چاہیے۔ یہ کہیں آپ، لیکن کہنے میں یہ تاثر نہیں دے کہ بس ہم جیسے ہر معاملے، یہ ایک انداز یہ نہیں آ جائے، یہ تحقیر کا ہوتا ہے، اس کی رد کے اندر وہ جو شرک تک پہنچ گئی بات، اس کو رد کرنے میں ہم مقام گرا کرتے، اس کی تو رد کی جائے گی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ بشر نہیں تھے، لیکن ہم پھر ایسا نہ ہو کہ ہم مقام گرا اور بس اسی حصے پہ زور دیے چلے جائیں کہ تھے ہماری جیسے ہر طریقے تھے، ہمارے جیسے بشر تھے۔ اب بہت بڑا فرق ہو گیا وحی نازل ہوتی میری طرف، یہ بہت بڑا فرق ہو گیا اس وحی کے نزول سے۔ ایسے بشر جن پر وحی نازل ہوتی ہے، ایسے بشر تھے جن پر وحی نازل ہوتی ہے، اور مثلکم اس کے اندر جتنی بھی بشر کے اندر وہ صفات ہوتی، وہ چیزیں ہوتی، مادی صفات ہوتی ہیں، وہ مادی صفات سب ہیں، لیکن اب ایک بات اور اس سے اوپر ان مادی صفات کے ساتھ وحی نازل ہوتی ہے۔ پھر اس کا ترجمہ دیکھ لیا میں صاحب نے کہ تم فرماؤ ظاہر صورت بشری۔ اب دیکھیے یہ ڈیگریشن ہو رہا ہے، یہ ڈیویشن ہو رہا ہے، اب یہ ہٹا رہے ہیں کیا، کچھ نہ کچھ تو کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر لفظ ظاہر صورت کچھ نہیں ہے، بشر مثلکم، تمہارے مثل تم جیسا بشر، یوحیٰ الیہ، میرے اوپر وحی آتی، تم فرماؤ، یہ ان کا ترجمہ کہ صورت بظاہر، ظاہر صورت بشری میں تم جیسا ہو، مجھے وحی آتی۔ یہ بات اب یہ ڈیویشن، ظاہر تم کہو کہ میں تم جیسا بشر ہوں، بشر ہونے میں تم جیسا ہوں، یہ جملہ مناسب جملہ ہے کہ میں بشر ہونے میں تم جیسا ہوں، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ لیکن یہ کہا جائے جب یہ آ گیا ظاہر صورت بشری میں، یعنی صرف صورت نظر آ رہی ورنہ ہے نہیں بشر، یہ ہے انحراف، ڈیویشن، یہ حق سے یا اعتدال سے دور نکلے کہ نظر آ رہے صرف ہے نہیں بشر، یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں بشر کہنا تو گناہ ہے، نظر آنے میں تمہاری طرح ہے۔ طاہر القادری صاحب کا ترجمہ فرما دیجئے، میں صرف بخلقت ظاہری، یہ بریکٹ لگایا کہ نظر ظاہر ہونے میں، بس تمہیں نظر آنے میں، یہ بریکٹ لگایا ہوا، بشر ہونے میں تمہارے مثل ہوں۔ اس کے بعد پھر اس کے سوا اور تمہاری پھر بہت بڑے بڑے ہیں، یعنی اب تو اس کے اندر چونکہ جہاں یہ مقام آ گیا تو وہاں پر پھر ان کا بریکٹ والا حصہ زیادہ ہے اور آیت کا ترجمہ کم ہے، اور میں اس سمیت سب کچھ پڑھ رہا ہوں۔ فرما دیجیے میں صرف بخلقت ظاہری، بشر ہونے میں تمہارے مثل ہوں، یعنی صرف نظر آ رہا ہے، بس ہوں نہیں اصل میں، اس کے سوا اور تمہارے مجھ سے کیا مناسبت ہے، ذرا غور کرو، میری طرف وہی کی جاتی ہے، بھلا تمہیں نوری استعداد کہا کہ تم پر کلامی الہی اتر سکے، ٹھیک ہے، لیکن یہ حصہ کہ صرف ظاہر میں ہوں بشر میں، جانتے ہیں ظاہر میں کون بشر تھا؟ صرف
یعنی یہ ایسی مثالیں یعنی ہے نہیں نظر آ رہی. ایک تو مثالیں ان کی جو غیر مسلم مانتے ہیں، صحیح غلط چھوڑنے کو سب کچھ کہہ دیتے، لیکن یہ ان کے عطا ہے. شری کرشن ہے، اگر دیکھنے میں ہے انسان، ہے نہیں انسان، یہ تو خدا خود زمین پر اتر آیا ہے، نظر آنے میں انسان ہوئے. بھائی ان کا تو دیکھیے انتقال ہو گیا نا، انتقال نہیں ہوا، پردہ فرما گئے. وہاں پہ وہ کہتے ہیں پران تیاگ دیے، پران تیاگ دیے، یہ کہتے ہیں پردہ فرما گئے. یعنی اپنا اختیار ہے. فرما گئے کا مطلب پران تیاگ دیے، پران نکالے نہیں گئے. یہ اپنے اختیار جملہ کو بولا جاتا ہے جس میں اپنا اختیار ہے. ہم نے اپنی مرضی سے پران الگ کر دی، پردہ فرما گئے. یہ اختیار اپنا ہے، اللہ نے کا اختیار نہیں تھا وہاں پر کہ اب تمہاری زندگی پوری ہو گئی. ان کی مرضی تھی، انہوں نے پردہ فرما لیا. اختیار اللہ کا ختم. یہاں پر اختیار تو پورا ان کا تھا. الفاظ جو آتے ہیں اس جگہ پر. تو اب یہ نظر آنے میں ہے، تو ایک نظر آنے کی مثال تو وہ ہے جو شری کرشن کی ہے کہ بس نظر آنے خالی ہے نہیں انسان. یہ غیر مسلموں کی بھی مثال، آپ کے قرآن کی مثال. نظر آنے میں کون جو صرف نظر آنے کی مثال کیا ہے کہ نظر آ رہے انسان وہ کون ہوتا ہے؟ وہ انسان نہیں ہوتا. حضرت مریم کے پاس کوئی آیا، اللہ نے کسی کو بھیجا. اب میں تو یہاں پہ ترجمہ فرشتہ نہیں کر رہا، میں نے روح ہی رکھا ہے. اس کی تفسیر بھی سن لیجیے پہلے. اس بات یہ اس کی تفسیر یہ جو کمبائنڈ جو ترجمہ اعلیٰ حضرت ہے اور وہ محمد معین مراد آبادی کے اس کے اوپر نوٹ سے وہ تفسیر ہے جو اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے نام سے ملتا ہے. اس کی تفسیر میں بیچ میں سے میں نے چھوڑ دیا ہے چونکہ نوٹ ذرا لمبا ہے. اس کا کہ یہی کہ قل انما انا بشر مثلکم، ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے مثل بشر ہوں، یوحی الیہ، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. اس کی تفسیر میں انہوں نے لکھا کہ اس کا مطلب ہے کہ مجھ پر بشری اعراض و امراض طاری ہوتے ہیں. ایک بات قبول کی. اب یہ نا کہ کیا کیسے قبول کریں، کہیں قبول کیا کہیں منع کیا، تضاد آتا ہے کہ میں بشری اعراض و امراض طاری ہوتے ہیں. بخار آیا میرے اوپر، آتے ہیں اس طرح. اس آیت کریمہ میں آپ کو اپنی ظاہری صورت بشریہ کے بیان کا اظہار تواضع کے لیے حکم فرمایا گیا. اب یہ دیکھیے تفسیر جو ہے، یہ جو ڈیویشن ہوا نا، انحراف، وہ کہاں جا رہا ہے. اب تفسیر میں لکھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جو ترجمے کیا تھا، اب ترجمے میں ترجمہ اس انداز میں لانا کہ بس نظر آنے میں ہوں اور دشمن مان لینا. اب اس کی کہا کہ ہاں مطلب نظر آنے میں ہوں لیکن مرض وغیرہ بھی انسانوں کی طرح ہو جاتے تھے. اب اس کے بعد پھر یہ بھی ہے لیکن ساتھ میں کہ یہ جو حکم دیا تھا کہ یہ کہہ دو کہ میں بشر ہوں، یہ انکساری کے لیے دیا تھا کہ عاجزی اور انکساری، ہیوملٹی، کہ ہم تکبر نہیں ہو تو اپنے لیے چھوٹے الفاظ استعمال کرو. ان کا کہ اللہ نے حکم دیا تھا تم ہو، باقی لوگ نہیں کہہ سکتے ان کے لیے، تو انکساری میں جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. اب ہم کہتے ہیں اردو میں طریقہ ہے یہ انکساری کا کہ بھئی کسی دن غریب خانے کو تشریف لائیے، تو ہم اپنے گھر کو کہتے ہیں، جب اپنے لیے بولتے ہیں کہ غریب خانہ، غریب کا گھر. اب چاہے جتنی بڑی کوٹھی ہو، کسی کو کہتے ہیں کہ غریب خانے پہ تشریف لائیے. اچھا دوسرا آدمی کہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یہ اردو میں ایک طریقہ بنا ہوا ہے، یہ ہے کہ زبان کے تکلفات کہتے ہیں. یہ زبان کے تکلف ہیں کہ دوسرے کے لیے کہتے ہیں، چاہے ان کا جتنا معمولی سا حیثیت کی ہو، معمولی سا گھر ہو، کہ بھئی آپ کے دولت خانے پہ حاضر ہوا تھا کل، اسے کہتے ہیں دولت خانہ دوسرے کا، جب دوسرے کے لیے بولتے ہیں. اب یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو وہ آپ در طرح اردو بولنا چاہتے ہیں نا، تو وہ فون کرتے ہوئے کبھی ہم سے بھی کہتے ہیں کہ وہ آپ کے غریب خانے پہ میں آیا تھا. ان کا نہیں ٹوکتے، مطلب کہ آپ کو اردو اتنی بولنے کی کیا ضرورت ہے، مت بولیے. یا یہ کہ آپ میرے دولت خانے پر آئے تھے کل، میں تھا نہیں بھائی، تو آپ مت بولیے آپ کہ یہ کہ آپ گھر تشریف لائے تھے، میں نہیں ملا. بہرحال اس میں جب وہ بولنا چاہتے ہیں تو عادت نہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے زبان کے تکلفات کہ یہ کہا کہ یہ تکلف تھا کہ وہ عاجزی انکساری میں اللہ نے کہا تھا کہ تم یہ کہو کہ میں بشر ہوں، اصل میں تھے نہیں. گھر میرا بہت بڑا ہے، میں تکلف میں کہتا ہوں کہ میرے غریب خانے پر آئیے گا. میں ایسے ہی ان سے کہا گیا تھا کہ تھے تو نہیں وہ بشر، لیکن ان سے کہا گیا تھا تم اپنے آپ کو انکساری میں بشر کہنا. یہ مقصد ان کا ہے
کہ ظاہری صورت بشریہ کے بیان کا اظہار تواضع کے لیے حکم فرمایا گیا تھا. کسی کو جائز نہیں کہ حضور کو اب آگے آ گیا یہ صاف نہ، کسی کو جائز نہیں کہ حضور کو اپنے مثل بشر کہے. اتنا تو ٹھیک ہے کہ اپنے مثل بشر کہے، کسی کے لیے جائز نہیں، وہ پوری بات کہے. لیکن پھر بشر کہے نہیں، اور وہ اللہ نے خالی تکلف میں کہنے کو کہا تھا، انکساری اس وجہ سے کہہ دیا تھا کہ تم یہ کہہ دو. میں اس کی وضاحت کرتا ہوں آگے، اور اتنی بات اور کہ دویم یہ کہ ان کی تفسیر کی پہلے سن لی. جس کو اللہ تعالیٰ نے فضائل جلیلیہ و مراتب رفیع عطا فرمایا ہو، ان کے ان فضائل و مراتب کا ذکر چھوڑ کر ایسے وصف عام سے ذکر کرنا جو ہر قوم میں ہمیں پایا جائے، ان کمالات کے نہ ماننے کا مشہور ہے. یہ بات درست ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو فضائل ہیں، فضیلت والا حصہ وہ ہے وہی، اس کو چھوڑ کر صرف اس کو ایسے ذکر کرنا کہ صرف یہی تاثر آئے کہ ہم جیسے بشر ہیں، دماغ پہ صرف یہی آ جائے اور وہ اس کا تاثر نہ رہے، ساتھ میں بولتے میں بار بار اس کو زیادہ ایمفیسائز کرنا، یہ جو ہے تو ایسا ہے کہ جیسے آپ ان کے کمالات کو نہیں مان رہے. یہ بھی ساتھ میں کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں جائز نہیں. لیکن بات یہ نا کہ اپنے مثل بشر کا یہ جائز نہیں. یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اصل میں پھر یہ عوام میں ایسے پھیلی کہ بشر کہنا ہی جائز نہیں. پوری بات کہیں وہ ٹھیک ہے، بشر نہیں تھے، یہ بات غلط. تکلف میں، عاجزی، انکساری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، پہلے تو اس کی مثال دیکھیے قرآن میں. بشر نظر آنے میں اللہ نے اپنی روح کو بھیجا حضرت مریم کے پاس، اور وہ روح ایک، اب یہ روح سے کیا مراد ہے بہت تفصیل سے آیا کہ روح کے کتنے فنکشن کیا کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی روح، اسے لوگوں نے فرشتہ جگہ جگہ لکھا ہے. میں نے لفظ فرشتہ یہاں نہیں لکھا، جانے دیں، ہم اس تفصیل کو اس وقت نہیں لے رہے. اللہ نے بھیجا کسی کو جسے اپنی روح کا ہے، فتمثل لها بشرا سویا، یہ ہے الفاظ جنہیں فتمثل لها، حضرت مریم کے لیے ایک مثال کی شکل میں سامنے آئے. تمثل، ظاہر ہوئے، بس تمثل لها بشرا سویا، پورے کمپلیٹ ایک انسان کی شکل میں، بشر کی شکل میں وہ ظاہر ہوئے. وہ روح ہے فرشتہ، جو لوگ مانتے ہیں فرشتہ، کہ وہ جسے اللہ نے بھیجا وہ ان کے سامنے، حضرت مریم کے سامنے ظاہر ہوا ایک ظاہری انسانی شکل میں. یہ انسان نہیں تھا، یہ کھانا نہیں کھا سکتے، یہ صرف نظر آ رہا ہے، یہ ایک پروفائل ہے جو نظر آ رہا ہے 3D، لیکن ہے نہیں انسان. یہ انسان کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں، ان کی طبیعت خراب نہیں ہوگی، ان کے چوٹ نہیں لگے گی، ان کے خون نہیں نکلے گا، ان کے سر میں درد نہیں ہوگا، ان کو بھوک نہیں لگے گی. یہ نظر آ رہے ہیں، یہ انسان نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے قرآن شریف میں، انہوں نے فوراً ان کے جانور ذبح کیا ان کی تواضع کے لیے، ان کی خاطر کے لیے. کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا ان کا، یہ نہیں کھا سکتے کھانا. اس دور کے اندر کوئی اگر مہمان دور سے چلا رہا ہے تو بھوکا ہوگا، اور کھانا نہیں کھایا تو دشمن کیا نہیں کھاتے تھے. تو اب ان کو یہ محسوس ہوا کہ دشمن تو نہیں ہے، دشمن کیا نہیں کھا سکتے تھے. تو دشمن تو کہیں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ پریشان مت ہو، ہم انسان ہیں نہیں، نظر آ رہے ہیں، صرف نظر آنے میں انسان ہے، کھانا نہیں کھا سکتے. یہ ان کو اعتراض ہوتا تھا قرآن شریف کے اندر. تمام مخالفوں کو، تمام نبیوں اور رسولوں پہ اعتراض کرتے تھے، یہ کیسے رسول ہیں بازاروں میں جاتے ہیں کھانا کھاتے، بازار میں بھی چلتے پھرتے ہیں کھانا بھی کھاتے ہیں، رسول کیسے ہو گئے؟ بشرن تمثل لها، قرآن نے کہا کہ وہ یہ ہے، وہ جو یہ انسان نہیں ہے اور انسان ہونے کی کوئی صفت نہیں ہے ان کے اندر. تمثل، یہ بشر کی مثل ہے، مثیل ہے کہ مثال ہے، نظر آنے میں بشر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ مچ بشر، اپنی بشری جو ضرورتیں ہوتی ہیں ان سب کے اندر، وہ ضرور جو ہمارے اندر ہوتی ہیں وہ سب ان کے اندر بشری ضرورتیں تھیں. لیکن وہ مقام بہت اونچا ہے ان ایسے بشر کے جن پر وحی نازل. یہ ہے پوری بات. اور یہ تواضع یا انکساری میں نہیں کہا، قرآن صاف کہتا ہے، ان سے کہہ دو ما اسألکم علیہ من اجر، تم سے کچھ نہیں چاہیے ہمیں. اور یہ تواضع انکساری میں نہیں، یہ بھی کہہ دینا تکلف نہیں کرتا میں، چھوٹی باتیں نہیں کہتا انکساری میں. وما انا من المتکلفین، ان سے کہہ دو میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. تکلف کیا ہوتا ہے؟ بھائی آئیے کھانا کھا لے، کرنے حساب ہمارا تو پیٹ بہت بھرا ہوا ہے، لگ رہی بھوک.
تو یہ ہماری ڈیسنسی مانی جاتی ہے. تب یہ ایٹیکیٹس ہے. نہیں آپ کھائیے, ہم تو بہت کھا چکے. قرآن نے منع کیا. یہ مصنوعی بات ہے, جھوٹی ہے. آپ کو بہت بھوک لگ رہی ہے, اگر کسی نے آفر کیا ٹھیک ہے, سبحان اللہ, بہت اچھا. لیکن یہ کہنا مت کھائیے, آپ کسی وجہ سے نہیں کھانا چاہتے مت کھائیے, بھوک ہونے کے باوجود یہ کہنا کہ نہیں پیٹ بھرا ہوا ہے, یہ تو جھوٹی ہو گئی. ہماری ڈیسنسیز میں یا ہمارے یہاں ایٹیکیٹس کی کہ نہیں ہم بہت ابھی تو کھا کر جائیں. اس وقت تو بالکل خواہش نہیں ہے, دل بہت چاہ رہا ہے. تو یہ ایٹیکیٹس میں آتا ہے. یہ ہیں تکلفات میں مصنوعی اور جھوٹی باتیں ہیں. قرآن نے کہا ان سے کہہ دو مجھے کہہ دو کہ تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے. اور یہ مت سمجھنا انکساری میں کہہ رہا ہوں, جو بات کہہ رہا ہوں وہی حقیقت ہے کہ کہہ رہا ہوں لیکن دے دینا. تم سے تو کہہ رہا ہوں مجھے کچھ نہیں چاہیے لیکن اصل میں چاہیے. یہ تو میں انکساری میں کہہ رہا ہوں, یہ تکلف میں کہہ رہا ہوں. میں بناوٹی باتیں کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. ان سے کہہ دو مجھے, میں تکلف والوں میں سے نہیں ہوں, میں بناوٹی باتیں کرنے والا. تو آج اسی انکساری میں کوئی چھوٹی بات اللہ کی طرف سے انکساری میں چھوٹی بات نہیں کہلوائی جائے گی. انکساری کے اندر یہ آپ کے انڈیکیٹس کے اندر آتا ہے کہ میں نے اپنے گھر کو غریب خانہ کہا اور آپ کے گھر کو دولت خانہ, چاہے وہ دولت خانہ نہ ہو چاہے میرا گھر غریب خانہ نہ ہو. اللہ کے کلام میں یہ تکلفات نہیں, یہ جھوٹی باتیں نہیں. تو نبی سے وہ جھوٹی باتیں آج انکساری میں نہیں کہلوائی جائیں گی. بشر نہیں تھے لیکن تم جھوٹی تکلف میں کہہ دو کہ میں تو کیا میں کس قابل آپ کے پاؤں کی جوتی ہوں. یہ نبی سے نہیں کہہ, جو مقام ہے وہی کہلوایا جائے گا. میں رسول ہوں, تمہیں میری اتباع کرنی ہے ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے, یہ کہلایا جائے گا. اور بشر ہے تو بشر کہلوایا جائے گا. میں بشر ہوں ایک ایسا کہ جیسے جو رسول بھی ہوں اللہ کا, اور ہلاک ہو جاؤ گے اگر نہیں مانو گے. میں تو آپ کے پاؤں کی جوتی ہوں, بس ذرا سے میں نے بتا دیا, ورنہ میں کیا ہوں, میرا علم کیا. رسول ایسے تھوڑی کہے گا. عاجزی اور انکساری میں اتھارٹی ہے, اللہ نے مجھے دیا ہے, اللہ نے مجھے بھیجا ہے, تو میں اطاعت کرنی ہے. اس کے اندر کوئی انکساری نہیں. کیا تکبر نہیں ہونا دوسری چیز ہے. جو اپنا مقام ہے اس سے اوپر نہیں اٹھے, گھمنڈ اور بڑائی, اور جو اپنا مقام ہے اس سے نیچے گرنا, اس تکلف کی یہ اللہ نے نہیں سکھایا. یہ دونوں ایکسٹریم غلط ہیں. مقام سے نیچے گرنا اور مقام سے اوپر اٹھانا, اسے ظلم کہتے ہیں اس قرآن کی زبان میں. تو یہ بھی ظلم ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تکلف کروایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. قرآن کہہ رہا ہے کہ کہہ دو کہ میں تکلف کرنے والا. یہ تکلفاً کہلوایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بشر کا لفظ, ورنہ اصل میں تو بس دیکھنے میں ہوں. بس ساری چیزیں تھیں. جب پتھر مارا جاتا تھا تو چوٹ لگتی تھی, خون نکلتا تھا. جب دوسروں نے پتھر باندھے پیٹ کو سیدھا رکھنے کے لیے بھوک کی وجہ سے, تو انہوں نے بھی باندھے اس لیے کہ بھوک لگتی تھی. خونم خون ہو گئے, سے تھک کر بیٹھ جاتے تھے جب لوگوں نے پتھراؤ کیا تھا اس کے اندر. وہ ساری ضرورتیں تھیں جو بشری حیثیت سے انسان کی ضرورتیں ہیں. اس مقام کے اندر ایک پاکیزہ بشر تھے, پاکیزہ ترین بشر تھے, جن پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے. تو یہ حصہ جو ہے دراصل تفصیل سے میں نے اس لیے لیا کہ اس کے اوپر ہمارے یہاں افراد و تفریط ہوتی ہے. آیت یہ تھی, آیت نمبر 94 اور 94 تک ہم آئے, آیت نمبر 94 تک, کہ لوگ جو ہیں جو انکار کرنے والے, وہ تو پھر یہ دیکھیے یہ انکار کرنے والوں کا طرز عمل ہے کہ یہ کہتے ہیں جو بشر رسول کہے, یہ انکار کرنے والوں کا کہ یہ کیا ہے, یہ بشر رسول ہے, یہ بشر ہے, بشر رسول کیسے ہو جائے گا. قرآن نے اس کے آگے دلیل دی ہے. اس لیے اس سے اگلی آیت میں آیت نمبر 95, آج سے ہمارا درس آیت نمبر کا شروع ہوگا 95 سے, کہ پھر اس کے آگے مزید دلیلیں دی ہے کہ نہیں وہ بشر ہی تھے, رسول تھے اللہ کے ساتھ میں لیکن ایک بشر تھے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 95 سے آیت نمبر کا سبحان اللہ.